اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز اسماء الحسنہ۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ کا نام الجبار۔ الجبار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجبار یعنی سب سے زبردست۔ الجبار سب سے زبردست، اپنی مرضی چلانے والا، یعنی اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ وہی ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے، جہاں پر اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کے ساتھ یہ نام جبار بھی آیا ہے۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود یعنی جو عبادت کے لائق ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ بادشاہ، نہایت پاک، مالک قدوس، سلامتی دینے والا، السلام، امن بخشنے والا، مؤمن، حفاظت فرمانے والا، مہیمن، عزت والا، عزیز، زبردست، جبار، تکبر والا، متکبر۔ اللہ کو پاکی ہے ان سے، ان کے شرک سے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں بہت سارے نام ہیں، اس کے ساتھ ایک نام جبار بھی آیا ہے۔ نام کی تعریف اور معنی۔ الجبار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ قرآن میں ایک بار آیا ہے، صرف ایک ہی بار آیا ہے یہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے جبار کو قرآن میں 9 دفعہ اور استعمال کیا ہے، اس کے الگ الگ فارمز میں۔ یعنی اللہ کے لیے یہ نام جو ہے صرف ایک بار آیا ہے قرآن مجید میں، اس سورہ حشر کی آیت میں۔ اس کے علاوہ اللہ نے جب جبار اور 9 جگہ قرآن میں استعمال کیا ہے بندوں کے لیے۔ یہ 9 دفعہ جبار کی قسمیں انسانوں کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اور صرف ایک بار سورہ حشر میں الجبار اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے لیے الجبار صرف ایک بار آیا ہے، اور 9 بار جبار جو ہے وہ بندوں کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ جبار جبر سے آتا ہے، یعنی جیم بے رو، جیم با رو اس کی اصل ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے جیم با اور رو۔ عربی میں جبر کے 3 اہم معنی ہوتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے پڑھیں گے کہ جب یہ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ صفت جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جبار ہونا، اور جب یہ بندے اللہ کی اس صفت میں آتے ہیں، یعنی اس صفت کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے۔ تو جو 9 بار جو بندوں کے لیے جبار یوز ہوا ہے وہ نیگیٹو سینس میں یوز ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ایسی کوالٹی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کو ہی زیب دیتی ہے۔ تو یہاں ہم سب سے پہلے اس کو سمجھیں گے کہ جبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو عربی میں جبر کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا۔ جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے جبیرہ یعنی ایک کاسٹ یا سپلنٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور ٹھیک ہو جائے۔ پرانے زمانے میں جب کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی تو اسے ایک لکڑی کے ساتھ ایسے ہی باندھ دیا جاتا تھا۔ اس لکڑی کو جبیرہ کہتے تھے۔ جبیرہ کا مقصد ہوتا تھا کہ ہڈی کو اس کی جگہ پر زبردستی باندھے رکھا جائے تاکہ وہ بنا ہلے ڈلے ٹھیک ہو جائے۔ تو عربی زبان میں جبیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ کسی مسکین کی مدد کرنا، اس لفظ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی مسکین کی مدد کی جائے جس سے اس کی مالی حالات بہتر اور بحال ہو جائیں۔ یعنی جبار کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کی مدد کی جائے جس سے کہ اس کی مالی حالات بہتر ہو جائیں۔ اب تھرڈ جو اس کا میننگ ہے وہ ہے مجبور کرنا، روکنا،
اس کا ایک مطلب کسی کو اس کی مرضی کے خلاف ایک جگہ روکے رکھنا بھی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کسی کو طاقتور یا جبروت والا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کمزور کسی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی روک نہیں سکتا۔ یہاں پر اسے روکنے کا مقصد اس کی بھلائی ہے، یعنی کسی کو ایسی جگہ روک دیا جائے، جبراً روک دیا جائے جس سے اس کی بھلائی مقصود ہو۔ عربی زبان میں کئی بار اس طرح دعا بھی کی جاتی ہے کہ جبرہ اللہ، یعنی اللہ اسے مضبوط بنائے اور اس کے حالات ٹھیک کر دے۔ تو یہاں پر دو میننگز ہوتے ہیں، ایک اللہ کے لیے آئے گا اور ایک بندوں کے لیے آئے گا۔ اس طرح بھی دعا کی جاتی ہے، دعا دی جاتی ہے کہ اللہ اسے مضبوط بنائے اور اس کے حالات ٹھیک کر دے۔ اس طرح جبار النخل کھجور کے اس درخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی شاخوں کو ہاتھ سے نہیں چھو سکتے اور بنا کسی سہارے کے اس پر چڑھ نہیں سکتے، اس کے لیے بھی جبار النخل کہا جاتا ہے اسے۔ پھر ایک اور یوز کیا جاتا ہے ایسے ہی، تجبر النبات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اوپر چڑھنے والے پودے، کلائمبرز، ان کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے عربک لینگویج میں۔ تو جب ہم ان سب معنوں پر غور کریں تو اللہ کے لیے الجبار کے ہمیں یہ میننگز پتہ چلتے ہیں۔ جب یہ سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عربی لینگویج میں جبار کے کیا کیا میننگز ہیں اس کے الگ الگ فارمز میں، تو ہمیں یہ سب میننگ نکل کر آتے ہیں جبار کے، اللہ کے لیے، کہ وہ اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے کہ اس تک پہنچا نہیں جا سکتا، یعنی اس کی طرح بنا نہیں جا سکتا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی وہ جبار ہے، اتنا اونچا ہے کہ اس کے پاس تک پہنچا نہیں جا سکتا اور اس کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا۔ دوسرا مطلب بنتا ہے کہ جو ٹوٹی چیزوں کو درست یعنی ٹھیک کرتا ہے، یعنی اللہ جبار ہے، وہ بگڑے حالات سنوارتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ جیسے ہم نے ہڈی کو پڑھا کہ ہڈی جو ہے وہ کس طرح سے، ایک لکڑی جو ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ رکھی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی صفت ہے جبار کہ وہ بگڑے حالات سنوارتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو درست کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ وہ جو سب پر غالب ہے، اپنی مرضی چلانے والا ہے، جس کی قدر کے آگے کسی کی نہیں چلتی، یعنی پوری دنیا میں صرف اسی کی مرضی چلتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کی قدر یعنی جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ انسان کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ ہو، کتنی بھی طاقت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو پھر وہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جبار ہے۔ اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، اللہ سبحانہ وتعالی الجبار ہے، وہ جبروت والا ہے، اپنی مرضی چلانے والا ہے، زبردست ہے، کمزور کی خستہ حالی دور کرنے والا ہے، یعنی کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کی مالی مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، وہ زبردست ہے۔ اپنی مرضی چلانے والا ہے کا مطلب نیگیٹو سینس میں نہیں ہوگا کہ زبردستی کسی سے کوئی کام کروانا۔ اپنی مرضی چلانا مطلب اللہ تو فیوچر بھی دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، انسان جو ہے وہ اسی وقت کے حالات دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پیچھے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس سینس میں ہے کہ اپنی مرضی چلانے والا ہے، پھر ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو بھی جبار ہی جوڑتا ہے، انہیں تسلی بخشنے والا ہے، پھر اصلاح کرنے والا بھی ہے، پھر بیمار کو صحت دینے والا بھی ہے۔ تو جبار، جب ہم یا جبار کہہ کے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ دلوں کو بھی جوڑتا ہے، وہ صحت بھی بخشتا ہے، وہ اصلاح بھی کرتا ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ خستہ حال کو دور بھی کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جب ہم اس کو یا جبار کہتے ہیں۔
اپنی قوت کے ساتھ اپنے فیصلوں کو آرام سے پورا کر سکتا ہے۔ حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی ہم چاہ لیں، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حکم فائنلی اسی کا چلتا ہے، اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جبار کے معنی ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کے ہیں۔ غور کریں کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب اس ٹوٹی ہڈی کو ایک جگہ باندھ کر رکھا جاتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم کا وہ حصہ ہلا تک نہیں سکتا، لیکن یہ سب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان پر ایسے حالات ڈال دیتے ہیں کہ جس سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف سے پھر جو اس کے جو کام ہوتے ہیں، وہ جو جیسے سپوز کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے اس کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے، تو جب وہ ایک جگہ باندھ دیا جاتا ہے لکڑی سے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ پھر اس کی ہڈی جڑ جائے۔ تو اسی طرح سے بندے کے حالات اچھے کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مشکل میں ڈالتے ہیں جس سے اس انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تکلیف کے بعد اس کی ہڈی جڑ جاتی ہے۔ تو اس سے جبار کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب الجبار ہمیں کسی مشکل وقت سے گزارتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ حالات نے ہمیں باندھ دیا ہے اور ہم کہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تب اس کا مقصد ہماری اصلاح اور ہمارے دل اور دین کو درست کرنا ہوتا ہے، ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ ہماری بہتری کے لیے ہے، بھلے ہی اس کے لیے ہمیں تھوڑی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ یعنی کبھی کبھی کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں ہمارے سامنے جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، جس سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، پیسہ ہونے کے باوجود، ہر چیز لگانے کے باوجود ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے۔ تو ایسے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہمیں صبر ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر برداشت پیدا ہو، ہماری اصلاح ہو، اور ہمیں تھوڑی تکلیف سے گزرنا پڑے لیکن اس کے ساتھ ہماری بھلائی ہو جائے۔ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا کہ کس چیز میں ہماری بھلائی ہے۔ امام ابو حمید الغزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو ہر شخص پر اجباری طور پر نافذ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ جبار ہے، وہ ہمیں زبردستی بھی کوئی ہمارے اوپر نافذ کر سکتا ہے چیز، یعنی وہ جو چاہتا وہ جو چاہے کرتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں کرتا ہے۔ کوئی اسے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن وہ کسی کو بھی اپنی قدر ماننے پر مجبور کر سکتا ہے۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، تقدیر۔ وہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کی تقدیر کو ماننے کے لیے۔ جب کوئی ایسے حالات آتے ہیں ہمارے سامنے، جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ مجبور کر سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو مانیں، کیونکہ ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کو سب کچھ چھوڑ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، تو کیونکہ وہ جبار ہے۔ امام الطبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الجبار کے معنی المصلح کے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والا۔ یعنی جبار کا مطلب اصلاح کرنے والا بھی ہے، چیزوں کو ٹھیک اور درست کرنے والا، ٹوٹی چیز کو جوڑنے والا، جو اپنے بندے کے معاملے درست کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے نا، یا جبار میری اصلاح کر دے، میرا یہ حالات جو ہیں انہیں ٹھیک کر دے۔ جبار قرآن میں اللہ کے لیے صرف ایک بار استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے لیے 9 بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے اعتبار سے اس کے پازیٹیو معنی ہیں، کیونکہ اصلی جبر، زور اور طاقت صرف اللہ ہی کی ہے۔ یعنی اللہ کی ہے سب کچھ، طاقت، جبر بھی اسی کا ہے، طاقت بھی اسی کی ہے، زور بھی اسی کا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ انسانوں کے لیے قرآن میں آیا ہے، نیگیٹو اور برے معنوں میں آیا ہے،
یعنی جو چیز اللہ کی ہے اگر آپ اس کو لینے کی کوشش کریں گے، جیسے اللہ متکبر ہے، تکبر کرنا اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کر سکتا ہے تکبر کیونکہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن اگر آپ اس کو لینے کی کوشش کریں گے، آپ تکبر کرنا شروع کریں گے، یہ تو صرف اور صرف اللہ کی کوالٹی ہے نا۔ جب آپ لینا شروع کریں گے تو وہ آپ کے سینس میں جب آئے گا، انسانوں کے سینس میں تو نیگیٹو سینس میں آئے گا۔ اسی طرح جو جبار جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب بندے وہ کام کرنا شروع کریں گے، یعنی زبردستی کسی کے اوپر ایسے برے حالات لانا یا کسی کو پریشان کرنا، یا اس طرح سے کریں گے، اللہ کی اس صفت کو لینے کی کوشش کریں گے، مطلب زبردستی کوئی کام کروانے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ نیگیٹو سینس میں آئے گا، کیونکہ اللہ جب کسی سے کوئی زبردستی کام کرواتا ہے تو اس میں اس کے پیچھے اس کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام کرنے سے اس کی اصلاح ہوگی، اس لیے وہ حالات اس کے سامنے پیش آتے ہیں۔ تو جب بھی یہ ورڈ کسی بندے کے لیے آئے گا تو نیگیٹو سینس میں آئے گا۔ مثال کے طور پر سورہ مریم آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اور اپنی والدہ کے حق میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے جبار اور شقی یعنی نافرمان نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر جبار جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں یوز ہوا ہے بندے کے لیے۔ اور قرآن میں آتا ہے، اور اپنی والدین سے حسن سلوک کرنے والا اور جبار اور نافرمان نہ تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور جبار یعنی زبردستی کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے۔ تو یہاں پر یہ ورڈ جو ہے وہ بندے کے لیے آیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 14 میں۔ پھر سورہ قاف میں آتا ہے، اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے ورڈ کہ آپ جو ہیں ان پر جبر کرنے والے بھی، جبار ورڈ آیا ہے نہیں، بس آپ قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیں جو میری دھمکی سے ڈرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہے اللہ کی وعید جو ہے وہ سنا دیجئے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت کر دیجئے آپ ان کو۔ تو یہاں پر آیا ہے کہ مطلب آپ کو جب آپ زبردستی نہیں کروا سکتے ان سے کوئی کام، تو اس لیے جبار ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو ایک بڑی جبار قوم رہتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ہم فلسطین پہ چلتے ہیں، تو جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت زوراور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جبار قوم رہتی ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں بھی جبار ورڈ یوز کیا گیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22 میں۔ پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ تو یہ جو ہے یہاں بھی جبار جو ہے وہ بندے کے لیے استعمال ہوا ہے، بندے کے لیے 9 بار قرآن مجید میں جبار استعمال ہوا ہے، اور سب جگہ نیگیٹو سینس میں آیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبر کی صفت صرف اللہ کو سوٹ کرتی ہے۔ انسانی معاملے میں یہ ظلم، زیادتی اور تکبر کی شکل لے لیتا ہے۔ جب بھی انسان جبار بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظلم، زیادتی اور تکبر کی شکل لے لیتا ہے۔ انسانوں کو عاجزی سوٹ کرتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اس کو ایک عاجز بندے کی طرح، ایک جھکے ہوئے بندے کی طرح، ایک ہمبل بندے کی طرح بندگی کرنی چاہیے۔ بندے کا مطلب ہی یہ ہے بندگی کرنے والا، سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اصل جبروت اور زور صرف اللہ کا ہے۔ یعنی یہ جو صفت ہے صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بندہ جب اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے اپنے اندر تو وہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کے لیے الجبار ہونا اس کی تعریف ہے، کیونکہ اس کا جبر اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ کوئی زبردستی کسی کو کسی الجھن میں ڈالتا ہے یا کسی آزمائش میں ڈالتا ہے،
تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، یعنی وزڈم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بندے کی بھلائی چھپی ہوتی ہے جو اس کو نظر نہیں آتی، بعد میں جا کے اس کو نظر آتا ہے، یا پھر اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے اس کے بعد بندہ کس طرح سے نکھر کر آئے گا۔ تو جب وہ جبر کرتا ہے، یعنی اللہ جب کسی کے اوپر جبر کرتا ہے تو وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، یعنی وزڈم کے ساتھ کرتا ہے۔ وہی انسان کا جبر اور زور ایک برا عمل سمجھا جاتا ہے، یعنی بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے ساتھ جبر کرے، کیونکہ جب بھی وہ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ کے سامنے عاجز ہونا فائدہ پہنچاتا ہے، اور اللہ تکبر کرنے والے انسانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ کوئی اللہ کی صفت جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی جبر کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفت لینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تکبر اور جبار یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کا ایک نام متکبر بھی ہے کہ صرف تکبر کرنا اسی کو زیب دیتا ہے، یعنی یہ صفت اسی کے لیے ہے۔ وہ تکبر کر سکتا ہے جس نے زمین آسمان ہر چیز بنائی، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ ہم انسان جو ہے، انسان کے لیے صرف عاجزی بہتر ہے، ہمبل ہونا، جھکے رہنا، یہی انسان کے لیے ہے۔ اسی طرح الجبار کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی آندھی، طوفان، آزمائش، بارش، کسی کی پیدائش یا موت، کسی قوم پر عذاب، زلزلے وغیرہ اس کے حکم سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنے معاملات پر اختیار نہیں۔ اللہ نے ہمیں اچھے برے کی سمجھ دی ہے اور اچھا برا چننے کا اختیار بھی دیا ہے۔ وہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، سب کو اس کے حکم کی پیروی کرنے والا بنا سکتا تھا، جیسا کہ اس نے فرشتوں کو بنایا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان کو اختیار تو دیا ہے، لیکن جب انسان اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں صحیح اور غلط میں چوز کرنے کے لیے۔ یہ جو حالات آتے ہیں یہ بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے، برے حالات، اچھے حالات سب انسان کے امتحان کے لیے ہیں، لیکن اصل جو ہے، اصل طاقت، اصل حالات کو کنٹرول کرنے والا سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں دعا کرتے ہیں نا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت کمزور ہیں، کوئی بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ جن اور انسان دونوں ہی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ پھر تو اتنا غلط کام کرتے ہیں لیکن پھر وہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوتا، تو پھر ایسے لوگوں کی جن کی سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہوتی اس دنیا میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، بہت ڈھیل دیتے ہیں، ان کو جو مرضی چاہے پھر وہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جہنم کی سزائیں تیار رہتی ہیں۔ پھر ان کا کیونکہ بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں نا جس میں جا کے انسان جو ہے چینج ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس سے وہ ایک دم پہلے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسی آزمائش آتی ہے کہ وہ آزمائش اسے ٹھیک کر دیتی ہے، اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ ہم نے پڑھا نا جبار کا ایک مطلب اصلاح کرنے والا بھی ہے، تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی کیسی بھی آزمائش ہے، جن کی اصلاح نہیں کرنا ہے، ان کو اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی اصلاح نہیں ہوگی، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، پھر وہ اپنی ہٹ دھرمی اور سب میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب خراب لوگوں کے اوپر دنیا میں آزمائش آتی ہے اور وہ اگر سدھر جاتے ہیں تو پھر ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے، جو نہیں سدھرنے والے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، اور پھر جہنم کی سزائیں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اب بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت کیا ہے؟ آپ جبار نہ بنیں، ہمیں جبر نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ، ہمیں جبار نہیں بننا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جبر کی صفت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور انسانوں کے لیے جبار ہونا ایک بری چیز ہے۔ جابر انسان اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اللہ کے غضب کا حقدار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو اس طرح کا جبر کرتا ہے۔ جابر انسان صرف وہ نہیں ہوتا جو ظالم ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ان کے دلوں کو توڑتا ہے۔ جو دلوں کو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ فزیکلی کسی کو ہارم کریں گے یا کسی کو پیسوں سے یا اس سے کریں گے تو اس سے ہم وہ غلط ہے، لیکن دل توڑ سکتے ہیں۔ کسی کو ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، تو یہ دل توڑنا بھی جو ہے اسی میں آ جاتا ہے۔ یا ان کے دل کو توڑنا ہے بدتمیز ہوتا ہے، مثلا ماں باپ سے، گھر والوں سے بدتمیزی کرنے والا، یہ سب جابر میں آ جاتا ہے۔ جو کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے، کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجبار آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں ضبط کر لے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو مٹھی بنا کر بند کرنے اور کھولنے لگے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے اور فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں ہوں الجبار اور میں ہوں الملک۔ کہاں ہیں جبارین ظلم کرنے والے اور کہاں ہیں متکبرین تکبر کرنے والے؟ یعنی دنیا کے وہ جو جبار تھے ظلم کرنے والے اور جو متکبر تھے وہ کہاں ہیں اب؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یوں کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں طرف ٹکتے جا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو تھی، جو دہشت تھی وہ طاری ہو رہی تھی، اور جس ممبر پر کھڑے تھے وہ ممبر ان کے ساتھ ہی ایسے ہلنے لگا کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ آپ ممبر کے ساتھ ہی گر جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز فیل کی، اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے خود کو عاجز رکھیں، کیونکہ کوئی انسان کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو، اسے اپنے سے طاقتور انسان مل ہی جاتا ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو ایک دن موت کے فرشتے کا سامنا اس کا جبر ختم کر دیتا ہے۔ یعنی موت کا فرشتہ جب ملے گا تب تو سارا جبر انسان کا ختم ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے سرنڈر کر دیں، یعنی جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو اس کے آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ضرور بھلائی چھپی ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ یعنی سرنڈر کرنے کا مطلب یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، یعنی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر الجبار جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا ہر فیصلہ، اس کی ہر مرضی کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے زندگی میں ہونے والی چیزوں پر سوال کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ پر توکل رکھیں اور اس میں کچھ بھلائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے ہی دعا کریں کہ وہ آزمائشوں سے ہمیں بچائے۔ ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ سے۔ اپنے آپ کو اس کے فیصلوں کے آگے بالکل سرنڈر کر دیں اور اسی سے مدد چاہیں، کیونکہ آزمائش بھیجنے والا بھی وہی ہے، اور ہمارے دلوں کو جوڑنے والا اور اصلاح کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس بات پر غور و فکر کریں کہ کیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ خود کی طرف ہی دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیسے بنایا ہے۔ آپ کی تخلیق میں آپ کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ جب ہماری جو جسم ہے وہ خود ایک بہت بڑا اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا اپنی مرضی سے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں بنایا نا، اگر ہم چاہتے تو ہم تو اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ اچھا بناتے، لیکن ہم جیسے بھی ہم بنے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی سے بنے ہیں۔ پھر بھی کتنی بہترین تخلیق ہیں۔ جس دل کو وہ جوڑتا ہے اس دل کو اسی نے بنایا ہے۔ کیسے ہمارے بنا کچھ کوشش کیے یہ دل دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ دل بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اس لیے عاجزی اختیار کریں۔ وہ عاجز بندوں کو اور توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی سے کام لیں، رکاوٹیں اور بند راستوں سے مایوس نہ ہوں۔ کئی بار ہم زندگی میں ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک جگہ روک لیے گئے ہوں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں۔ ایسے میں مایوس نہ ہوں، اس وقت یاد کریں الجبار کو کہ اسی نے ہمیں روکا ہے،
ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، جیسے کہ وہ ٹوٹی ہڈی کو ایک جگہ رکھ کر ٹھیک کر دیتا ہے۔ بھلا ہی اس عمل میں بھلے ہی اس عمل میں ٹائم لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے۔ یعنی ایک علاج کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات لاتے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں۔ تو یہ سب حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ سوچیں کہ اگر کبھی کانچ ٹوٹ جائے تو کتنی ہی کوشش کر لو جڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بھی کیسے جوڑ دیتا ہے۔ تو الجبار پر بھروسہ رکھیں، اس کے بتائے راستوں پر چلیں، پھر بے شک راستے کھل جائیں گے۔ دوسروں کے دلوں کو جوڑیں۔ ہم جیسے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ کسی کے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں۔ لوگوں کی مصیبتوں پر آپس میں ڈسکشن کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مایوس ہو چکے لوگوں کے دلوں کو دلاسا دیں اور انہیں بھی الجبار کی صفت سے واقف کرا کر ہمت دیں، روٹھے ہوئے لوگوں کو منائیں اور آپسی رشتوں کو جوڑ کر رکھیں۔ اپنے گناہوں کا الزام اللہ کو نہ دیں۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غلط کام کر کے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی سے تھا، یہ کہ اللہ الجبار ہے، وہ جو چاہے ہم سے کرواتا ہے، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد، سب کچھ اللہ پہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے اور سرکشی ہے۔ غلط اور صحیح کے بیچ چننے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا کہ تم صحیح چنو، تم غلط چنو۔ تم نے غلط چنا، اس کے بعد تم اللہ کو الزام کیسے دے سکتے ہو؟ اپنے بگڑے معاملوں کو درست کرنے کی دعا کریں۔ اللہ صرف زبردست اور اپنی مرضی چلانے والا ہی نہیں بلکہ ہر بگڑی چیز کو ٹھیک کرنے والا بھی ہے۔ تو اپنے بگڑے معاملات کے لیے اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے پوری عاجزی کے ساتھ الجبار کو پکاریں۔ مثال کے طور پر کہیں، یا اللہ، یا جبار، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو ہمارے حالات درست کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے غموں کے ذریعے ہماری اصلاح کرتے ہیں اور ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ ہماری اصلاح کریں، ہمارے بچوں کی اصلاح کریں اور تمام مسلمانوں کی اصلاح کریں۔ اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، یا جبار سے۔ ہم آپ کے آگے عاجز ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم مجبور ہیں۔ آپ ہی ہمیں ہمارے مصیبتوں سے نکال سکتے ہیں اور ہمارے دلوں کے حالات سدھار سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کچھ مسنون دعائیں ہیں، جیسے رکوع میں پڑھنے کی دعا ہے۔ پاک ہے وہ جو قہر والا ہے، بادشاہ ہے، بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ رکوع میں بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل پڑھی، یعنی رات کو جو پڑھی جانے والی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسواک کیا، پھر وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، اور آپ جب بھی کسی رحم والی آیت پر پہنچتے تو رک کر رحمت کی دعا کرتے۔ یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کسی ایسی آیت پر پہنچتے جہاں پر رحمت ہوتی تو آپ وہیں رک کر رحمت کی دعا کرنے لگتے، اور جب کسی عذاب کی آیت پر آتے تو رک کر اللہ کی پناہ مانگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور رکوع اتنی ہی دیر کیا جتنی دیر قیام کیا تھا۔ انہیں سوچا اتنا لمبا رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اتنی ہی دیر سجدے میں رہے جتنی دیر رکوع کیا تھا، انہیں اتنا لمبا سجدہ کیا۔ پھر سجدے میں بھی یہ دعا پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور سورہ آل عمران پڑھی، پھر ایک اور سورہ، پھر ایک اور سورہ،
اور اسی طرح ایک رکعت میں کیا، یعنی ہر رکعت میں کیا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دو سجدوں میں کے درمیان پڑھنے کی دعا، یہ دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا ہے۔ یا اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی کر، مجھے ہدایت دے اور رزق عطا کر۔ یہ جو ہے بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، سجدے کی بھی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، رکوع کی، تو کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اس میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی جو یہ دعا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جو ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث میں ملنے والی دعاؤں کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں اگر ان کے الفاظ صحیح ہوں۔ یہ دعا بھی ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، بس اسے سنت کی نیت سے نہ پڑھیں۔ یعنی یہ جو حدیث آئی ہے یہ آتا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن یہ دعا جو ہے بہت اچھی ہے، اس لیے ہم اس کو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔